التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ قرآن کی آیت کو اللہ کے نبی پڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے، اور فرمانے لگے صحابیوں سنو، لوگ کہتا میرا مال، کیا تمہیں معلوم ہے لوگوں کا مال کیا ہے؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما اکلتا فافنیتا، مال لوگوں کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور اس کو ختم کر لیا، جو کھا لیا پچا دیا وہی اس کا مال ہے۔ او لبستا فابلیتا، جو کپڑا پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، پرانا کر لیا، وہی اس کا مال ہے۔ او تصدقتا فامضیتا، اللہ کے نبی فرماتے لوگوں کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا، مدرسوں کو دیا، مسجدوں کو دیا، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کر لیا، وہی اس کا مال ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی مال نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اب مال کے چکر میں آدمی پاگل ہے اور مال کے لیے آدمی دیوانہ ہے، اور اس مال سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے، اس مال سے آپ صحت نہیں خرید سکتے ہیں۔ ایک عورت پورا کا پورا ایک بوری یا یہ کہہ لیجئے پورا کا پورا اٹیچی بھر کر کے ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد ڈاکٹر سے کہنے لگتی ہے او ڈاکٹر میرا علاج کر دو، میں پریشان ہو جاتی ہوں، میں درد سے کرا رہی ہوں، میرا علاج کرو، جتنا پیسہ چاہیے اتنا پیسہ دینے کو تیار۔ ڈاکٹروں نے جب اس کو چیک اپ کیا تو ڈاکٹر کہنے لگتا ہے اے خاتون، اے عورت، ہم تمہارا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے اندر کینسر نے جنم لے لیا ہے، اور جنم ہی نہیں لیا بلکہ کینسر آخری سٹیج میں پہنچ چکا ہے، اب کوئی ڈاکٹر تمہیں بچانے والا نہیں ہے، اب کوئی ڈاکٹر تمہیں زندگی نہیں دے سکتا ہے، اب تم موت کے قریب پہنچ چکی ہو، اب نہ تک تم مر جاؤ گے، 1 سے 2 دن کا تم دنیا کے اندر 1-2 دن کا بس مہمان ہو، اس کے بعد دنیا سے تم چلی جاؤ گی۔ ڈاکٹر کی زبان سے لڑکی کا یہ سننا تھا، عورت چیخ کر کے کہتی ہے ہائے رے میری دولت، ہائے رے میرا پیسہ، ہائے رے میرا مال۔ اس نے اپنے پیسے کو اٹھایا، اپنے اس اٹیچی کو کھولا، پیسہ نکالا اور ہوا میں اڑاتی چلی گئی اور کہتی چلی گئی ہائے رے ایسی دولت کا کیا کہنا، ہائے رے ایسے پیسے کا کیا کہنا جو پیسہ صحت نہیں دے سکتا، جو پیسہ صحت سے نواز نہیں سکتا، جو پیسہ انسان کو زندگی نہیں دے سکتا ہے، اس پیسے کا کیا کہنا۔ اس نے پیسے کو ہوا میں بہا دیا اور افسوس کرتے ہوئے اپنے گھر کو چلی گئی۔ میرے بھائیو، جس پیسے کے چکر میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں، یہ پیسہ آپ کو زندگی نہیں دے سکتا، کمائی لیکن اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے نہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے نہیں۔ اب آذان ہو رہی تب بھی دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، آذان ہو رہی تب بھی آپ کام کر رہے ہو، آذان ہو رہی تب بھی آپ کمانے میں لگے ہوئے ہو۔ ذرا مسجد النبوی جائیے، آپ خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ کے اندر اگر آپ کو کبھی جانا ہو تو جائیے، اذان کی آواز آتی ہے تو لوگ اپنی دکان بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی دکان میں کسٹمر سے خرید و فروخت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اذان کی آواز آئی، اگر دکاندار نے سامان نکال لیا اور کسٹمر سامان لینے کے لیے تیار ہے، لیکن اذان کی آواز آئی تو کسٹمر سے کہتا چلو پہلے نماز پڑھ لو بعد میں سامان لے لینا۔